جتنے بھی عاشقان اہل بیت بیمار ہیں، ملتمسین دعا، حاضرین میں، متعلقین میں، ان سب کی صحت یابی کے لیے صلوات بآواز بلند۔ پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، جمہوریہ اسلامی ایران کی فتح و نصرت کے لیے، عالم اسلام کے اتحاد کے لیے، اور خصوصاً جو اس وقت کے فرعونوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها۔ الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ، قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ومن عنده علم الكتاب۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت مثل الکعبہ۔ صلوات بآواز بلند۔ دعا ہے کریم اللہ اس ذکر کو، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بھی میرے بزرگ، میرے واجب الاحترام عزیز جوان مائیں بہنیں بیٹیاں صف عزا پہ تشریف فرما ہیں، خالق آپ سب کا یہاں آنا بیٹھنا عبادت میں شمار فرمائے۔ کریم اللہ بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ پروردگار بحق کے عظمت امیر المومنین، بحق کے عظمت جناب سیدہ، اس ذکر کو آپ حاضرین کے مرحومین کے لیے، خصوصاً جناب محترم حاجی منظور حسین کے مرحومین، ان کی مرحومہ بیگم اور مرحومہ بیگم کے جتنے بھی عزیز مرحوم ہیں، جناب قمر علی اور ان کی بیگم کے مرحومین، مظہر حسین مرحوم اور جناب سید احسان علی کے مرحومین کی بلندی درجات کا ذریعہ قرار دے۔ میرے خالق ان سب کے درجات بلند فرما، خصوصاً ہمارے عظیم رہبر اور ان کے رفقا ساتھی جو شہید ہو چکے ہیں پاکستان میں، جو عشق رہبر میں
شہادت کے رتبے پر فیض ہوئے، میرے اللہ ان سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ ملحق فرما۔ کریم اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، بیٹیاں بہنیں میرے اللہ ان کے پردوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچے بچیاں میرے پروردگار انہیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ آقا و مولا امام الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہماری مناجات، ہماری عبادات، سحری افطاری، مومنین کی روزے داروں کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بھی میرے بزرگ روزے داروں کے لیے افطاری کا انتظام کرتے رہے یا جو باقی دن ہیں ان میں روزے داروں کی خدمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پروردگار سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ آقا و مولا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما۔ کریم اللہ مسلمانوں کو کفار اور فرعونوں کے مقابلے میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخر میں آپ حضرات سے التماس ہے کہ قبل اس کے کہ میں مجلس کا آغاز کروں، جناب حاجی منظور صاحب کے مرحومین اور ان کی مرحومہ بیگم اور ان مرحومہ بیگم کے تمام مرحومین، قمر علی اور ان کی بیگم کے مرحومین، مظہر حسین مرحوم، احسان علی شاہ صاحب کے مرحومین کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے، خصوصاً رہبر معظم اور شہداء کے لیے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ میرے خیال میں اتنی آپ کم نہیں ہے جتنی صلوات مٹھی پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام عاشقان اہل بیت، روزے دار، نمازی، صاحب عزت و تقوی، اللہ نے اس پوری کائنات میں اگر عزت دی ہے، انہیں عزت ملی ہے جن کے دل میں علی کی محبت ہے۔ سلامت رہیں قبلہ نبی صاحب، آپ تو اوپر آ جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ آج پوری دنیا میں دشمن ہو یا دوست ہو، وہ ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے کہ اگر کفار کے مقابلے میں کوئی ٹک سکتا ہے تو وہ صرف علی کا شیعی ہے۔ سلامت رہیں۔ اگر دشمن کے مقابلے میں کوئی لڑ سکتا ہے تو وہ صرف علی کا شیعی ہے۔ میں نے اگلے دن ایک مجلس میں یہ جملہ کہا کہ ہم کہتے کہتے تھک گئے، کسی نے نہیں مانا، آج سید علی خامنئی نے منوا دیا۔ سلامت رہے۔ ہماری کسی نے نہیں مانی، کہتے کہتے ہم سردار صاحب تھک گئے، لیکن آج دشمن کہہ رہا ہے کہ 1400 سال بعد اپنے جد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے، نہ کسی بینکر میں چھپے، نہ کسی غار میں چھپے، نہ کسی بڑی بلڈنگ میں چھپے،
دشمن کا مقابلہ کر کے اپنے جد کی سیرت پر عمل کر کے شہادت پہ فیض ہو کر مسلمانوں کو بیداری دے گیا ہے. مسلمانوں کو سلامت رہے. میرے کہنے پہلے تو زیادہ خراب کر دو. نعرہ تکبیر. نہیں بہر بندے کھڑے بندوق چاہتے مٹھا مٹھا نعرہ مارو. زندہ آباد. صلی علی محمد. توجہ ہے. مجھے امیر المومنین کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ جس میں میرے مولا کائنات نے یہ جملہ فرمایا اور یہ صرف علی ہی کہہ سکتا ہے یا علی کا بیٹا کہہ سکتا ہے. کیا فرمایا میرے مولا نے؟ لو ظہرت العرب علی قتالی. بلکہ جملہ میں یوں کیوں نہ کہوں، مولا نے تو عربوں کا نام لیا ہے نا. آج علی کا بیٹا کہہ رہا ہے لو ظہرت العالم علی قتالی. صرف عرب نہیں، پوری دنیا کے دشمن اکٹھے ہو جائے، علی اور علی کے بیٹے کے قدم آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، پیچھے ہٹتے ہوئے. ڈٹا ہوا ہے سید آج بھی. علی کا بیٹا علی، پھر اس کا بیٹا علی. ہاں جی، سارے کردار میں علی ہے. لیکن آج دشمن کو یقین ہو گیا ہے. ہاں باقی تو سارے مسلمان نام کے رہ گئے ہیں. بلکہ یہ ایسے مسلمان ہیں کہ جن کے لیے سورہ منافقون اس وقت نازل ہوئی تھی اور قیامت تک ان کا کردار رہے گا. قیامت تک ان کا کردار. یہ وہی منافق ہیں جو رسول سے رسالت کی گواہی مانگتے تھے. رسول سے رسالت کی گواہی مانگتے تھے. ہاں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَافَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے تھے اور کہتے رہیں گے کہ تو اللہ کا نبی نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرے حبیب انہیں کہو کہ مجھے تمہاری رسالت کی گواہی کی ضرورت نہیں. میرا اللہ گواہ ہے اور وہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. توجہ کرنا، میرے پاس وہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یہ تو طے ہو گیا حاجی صاحب کہ اللہ کے فیصلے کے مطابق گواہ جاہل نہیں ہوتا، عالم ہوتا ہے. اللہ کے فیصلے کے مطابق گواہ جاہل نہیں ہوتا. گواہ کون ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. عالم دین موجود ہے. اکثر علماء نے یہ لکھا ہے کہ الف لام سے مراد یہ ہے کہ پوری کتاب کا علم. لیکن میں نے 2-3 تفسیروں میں لکھا، بعض علماء نے لکھا اس الف لام سے مراد ہر وہ کتاب ہے جو آسمان سے اتری ہے. ہر وہ کتاب ہے جو آسمان سے. یعنی کیا؟ یعنی ایک اللہ گواہ ہے اور ایک وہ رسالت کا گواہ ہے جس کے پاس ہر آسمانی کتاب کا علم ہو. جس کے پاس ہر آسمانی کتاب کا علم ہو. یہ کون ہے؟ ہاں جس کے پاس ہر آسمانی کتاب کا علم ہو. ہاں کوئی سمجھے نہ سمجھے، علی کے شیعہ تو ضرور سمجھتے ہیں نا. یہ فقط وہی ہے جس نے آتے ہوئے رسول کے ہاتھوں پہ کہا تھا یا رسول اللہ تورات پڑھوں. ہاں جی، کوئی اور نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ تورات پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں یا قرآن پڑھوں. پہلی کتابیں تو نازل ہو چکی تھی، قرآن اترا نہیں تھا. نبی نے کہا یا علی قرآن پڑھو. علی نے کہا وَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. علی فرما رہے ہیں کہ مومن کامیاب ہو گئے. رسول نے کہا ولایت کا اے علی مومن کامیاب ہے تیری ولایت کے صدقے میں.
اگر مومن کامیاب ہے تو تیری ولایت کی وجہ سے، اور یہی ہم ناز کرتے ہیں، علی کی ولایت پر ہم ناز کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں علی جیسا ولی عطا کیا، اور علی نے بھی پوری زندگی کسی فضیلت پہ ناز نہیں کیا۔ اللہ نے وہ فضائل علی کو عطا کیے جو وجہ اللہ ہو، جو عین اللہ ہو، جو اذن اللہ ہو، جو فاتح خیبر ہو، جو شوہر بطول ہو، ہاں جو ان کا باپ ہو، جو جوانان جنت کے سردار ہو۔ ہاں جی، علی سے جب بھی پوچھا، علی نے کسی فضیلت پہ ناز نہیں کیا۔ ہاں اگر علی نے کسی فضیلت پہ ناز کیا تو فقط یہی ناز کیا کہ دنیا والوں، میں علی وہ ہوں کہ جب اللہ نے رسالت کی گواہی میں اپنی گواہی رکھی، اس لا شریک اللہ نے اس گواہی میں مجھ علی کو بھی شامل کر دیا۔ ہاں جی، جس کا کوئی شریک نہیں، لیکن جب اس نے رسالت کا گواہ خود کو بنایا، مجھ علی کو بھی۔ ہاں جی، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے گواہ عالم ہوتا ہے، گواہ عالم ہوتا ہے، گواہ جاہل نہیں ہوتا۔ یہی تو وجہ ہے نا، منافقین کی صفت میں سے یہی ہے۔ اچھا یہ بھی ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، لفظ ہے یقولو، یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ حال پر بھی دلالت کرتا ہے، استقبال پر بھی دلالت کرتا ہے، حال پر بھی اور استقبال پر بھی۔ اگر ایسا صیغہ ہوتا کہ جو صرف حال پہ دلالت کرتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بس اسی وقت کافروں نے گواہ مانگے، بس اللہ نے اپنی گواہی بھی دی، علی کی گواہی بھی آ گئی۔ توجہ کرنا، جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اگر ایسا صیغہ ہوتا جو صرف حال پہ دلالت کرتا، شبیر صاحب توجہ ہے نا، اگر ایسا صیغہ کہ جو حال پہ دلالت کرتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ اسی وقت کافروں نے رسالت کی گواہی مانگی، اللہ نے بھی گواہی دی، علی کو بھی گواہی میں۔ صیغہ ہے مضارع کا، حال پر بھی دلالت کرتا ہے، استقبال پر بھی دلالت کرتا ہے، قیامت تک۔ تو اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ دنیا والوں، اس وقت کے کافروں نے جب گواہی مانگی تو میں اور علی گواہ تھے، آج کے بعد جب بھی کوئی گواہی مانگے گا، یا میں اللہ ہوں گا یا علی کے بیٹے مہدی تک گواہ ہوں گا۔ سمجھو ہے یا علی، نہیں نیا ایسا نہیں چاہیے، بندے ماشاءاللہ کافی ہیں، بلند آواز سے نعرہ حیدری سلامت رہے۔ تو اس کا پتہ چلتا ہے اس سے قبلہ کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ہمارے عقیدے میں آسمانی کتابوں کا عالم صرف علی نہیں بلکہ اللہ نے 14 کو عالم بنایا ہے۔ ہاں جی، سارے عالم ہیں، تورات کے بھی عالم، انجیل کے بھی عالم، زبور کے بھی عالم، قرآن کے بھی عالم ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک موضوع ہے کہ قرآن ابھی تک باقی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کی بقا دلیل ہے کہ وارث موجود ہے، قرآن کی بقا دلیل ہے کہ وارث موجود ہے۔ لہذا ومن عنده علم الکتاب، جب بھی اللہ نے ہاں جی رسالت کی گواہی میں جب بھی کافروں نے مانگی گواہی، اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ ان کو گواہ بنایا جن کے پاس علم کتاب ہے، جن کے پاس، صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند۔ منافق کی ایک نشانی ہے، پروگرام بتا دوں، قرآن مجید میں پوری سورہ منافقون ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ ہاں جی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یعلم انک لرسولہ۔ ہاں جی میرے حبیب، یہ منافق آتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ توجہ کرنا، تو اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یعلم انک لرسول، اے میرے حبیب اللہ جانتا ہے کہ تو میرا رسول ہے۔ توجہ کرنا، اللہ جانتا ہے کہ تو میرا
رسول ہے واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، میرا حبیب اللہ یہ بھی یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ منافق یہ سورہ کب اتری تھی؟ پاکستان میں تو کھل کے بات نہیں کر سکتے، اگر حاجی مختار صاحب یہ وہاں نہ بھیجیں تو دو چار کھل کے باتیں کرتا ہوں۔ ہاں جی توجہ ہے، اگر کھل کے حقیقت ہے حاجی صاحب، اگر سورہ منافقون پہ ہم کھل کے بات کریں نا تو یقین کریں پاکستان کی اسمبلی میں بل آ جائے گا کہ سورہ منافقون پہ پڑھنے پہ پابندی ہے۔ یہ کون تھے؟ منافق کون تھے؟ کافر تھے نہیں، مشرک تھے نہیں، یہ وہ تھے جنہوں نے یہاں سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جنہوں نے یہاں سے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ سارے نبی کے ساتھی تھے، یہ سارے نبی کے اسلام لانے والے تھے، جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ تاریخ میں نام موجود ہے، تفسیریں اٹھائیں۔ ہاں جی، کون کون تھے جنہوں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ میں تو یوں کہا کرتا ہوں یہ اکثریت ان کی ہوگی جنہوں نے خدیجہ کے مال کی لالچ میں کلمہ پڑھا تھا یا علی کی تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ یہ تو وہی ہو سکتے ہیں نا۔ ہاں پاکستان میں نے ایک دفعہ جملہ یہ کہہ دیا تو کہتے ہیں جی پاکستان میں جو شیعہ ہیں جناب یہ پیسے لیتے ہیں، پڑھنے والے بھی پیسے لیتے ہیں، رونے والے بھی پیسے لیتے ہیں، ماتم کرنے والے بھی پیسے لیتے ہیں۔ میں نے کہا آج ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ ہم پیسے لیتے ہیں، ہمارے پاس بھی ان کے نام ہیں جنہوں نے پیسے لے کے کلمہ پڑھا تھا، جنہوں نے پیسے لے کے کلمہ پڑھا تھا، وہ نام تاریخ میں موجود ہے۔ یہ کون ہے منافق؟ تھے نبی کے ساتھی۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یہ آئیں گے، کیا کہیں گے؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے تو اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا اچھا یہ بات بھی طے ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، گواہی سچی بھی ہو، گواہی سچی ہے نا، اللہ کے رسول ہے نا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، گواہی سچی بھی ہو، اگر گواہ منافق ہو تو مانا نہیں جاتا، چاہے گواہی سچی بھی ہو، آگے منافق کو گواہی مانی نہیں جاتی۔ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہے، کہہ دو واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اے میرے حبیب میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، ایک عرابی آیا، آپ دیکھیں منافقوں کی صفتیں، ایک عرابی آیا مدینے میں بہر، کہتا ہے اونٹنی بیچنی ہے۔ اونٹنی، ایک اونٹنی یاد ہے نا سارے کو، اور جڑی نو سوچ وکی ہے، ہاں جی یہ بھی ہوندے نہ رلدی ملدی ہے، ہاں جی اونٹنی بیچنی ہے۔ رسول پاک آئے اکیلے تھے، کتنے کیا؟ کہتا ہے جی 300 درہم کیا۔ حضور نے فوراً وہ 300 درہم دیے کہ یہ لو اور اونٹنی مجھے دو۔ 300 درہم لے لیے، کہتا ہے نہ اونٹنی ہے نہ پیسے ہیں۔ شور شروع کر دیا، مدینے والوں مسلمانوں کا رسول مجھ سے پیسے بھی چھیننا چاہتا ہے، اونٹنی بھی چھیننا چاہتا ہے۔ کم الٹ، پیسے نبی دے چھوڑے، ہوں نہ اونٹنی دے دیتے نہ پیسے، بلکہ اعلان کیا کریں دے کہ مسلمانوں آپ کا رسول میرے پاس پیسے ہیں وہ بھی چھیننا چاہتے ہیں اور اونٹنی بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ اب جملہ سننا، تاریخ میں یہ لفظ موجود ہے، نبی کا پہلا ساتھی آیا، نبی کا پہلا ساتھی آیا۔ عرابی کیوں شور کر رہے ہو؟ کہ آپ کا نبی ہے، میرے پاس پیسے ہیں 300 درہم وہ بھی چھیننا چاہتے ہیں اور اونٹنی بھی۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا کہ میں نے پیسے دیے ہیں، اب سننا، ان المنافقین لکاذبون، بات یاد ہے نا؟ ہاں کہتا ہے یا رسول اللہ آپ پہ شک تو نہیں ہے لیکن گواہ تو ہونا چاہیے کہ آپ نے پیسے دیے ہیں۔ توجہ ہے، گواہ تو ہونا چاہیے نا کہ آپ نے پیسے دیے ہیں۔ دوسرا ساتھی آیا، اس نے بھی یہی کہا یا رسول اللہ گواہ،
تیسرا ساتھی، چوتھا ساتھی، یہاں تک کہ 20 تک کے افراد موجود ہیں، باری باری آتے رہے اور نبی سے گواہ مانگتے رہے، نبی سے گواہ مانگتے رہے۔ اب وہیں سے سلیمان گزر رہا تھا، رسول نے فرمایا سلیمان، یا رسول اللہ، سلیمان فرماتے ہیں انہوں نے بھی فیصلہ کیا، ماجرا یہ ہے اب تو فیصلہ کر، سلیمان تو فیصلہ کر۔ قربان جاؤں سلیمان کی عظمت پر۔ کہتا یا رسول اللہ، علی میں، مدینہ میں علی تو ہے نا، بجائے اس کے کہ میں فیصلہ کروں، اجازت دو تو میں علی کو بلا کے لاؤں۔ علی ہے، یا علی فیصلہ کرو، ماجرا کیا ہے؟ پیسے دیے، نہ اونٹنی دیتا ہے نہ پیسے، جو بھی آیا وہ گواہ مانگتا ہے۔ اب توجہ کرنا، علی نے عرابی سے کہا کہ رسول کو پیسے واپس کرو، یہ نہیں کہا کہ دیے ہیں کہ نہیں پوچھا دیے ہیں یا نہیں، کہا عرابی پیسے واپس کرو، خاموش، کہا عرابی پیسے واپس کرو، خاموش۔ تیسری مرتبہ علی نے کہا پیسے واپس کرو، کہا نبی نے نہیں دیے۔ اب چوتھی مرتبہ علی نے زبان سے کلام نہیں کی، ذوالفقار کو نکالا، علی نے ذوالفقار کو نکالا، عرابی کے گردن پہ چلائی، سر کاٹ دیا۔ وہ جتنے پہلے آئے تھے کہا یا علی یہ کیا کیا آپ نے، بندی کا ساری اڑا دیا، یہ کون سا فیصلہ ہے؟ گواہ مانگنے تھے۔ یا رسول اللہ علی نے کیا کیا؟ کہا علی سے پوچھو، علی سے پوچھو، یا علی یہ کیوں کیا؟ اب جملہ سننا، علی فرماتے ہیں اے مدینے کے رہنے والوں، میرے نبی کے صحابیوں، میرے نبی کے ساتھیوں، میرے نبی نے تمہیں کہا جنت ہے تو مان گئے، میرے نبی نے کہا جہنم ہے تو مان گئے، میرے نبی نے کہا پول صراط ہے تو مان گئے، جتنی غیب بتاتے گئے تم مانتے گئے۔ اب نبی سے گواہ مانگتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب نبی سے گواہ مانگتے ہوئے تمہیں، ایک ہی ٹیشو ہے، سلوات پڑھے مل کر بابا دے، ایک مٹی مٹی ہو رہی پڑھو جا۔ توجہ ہے میرے عزیز؟ یہ ہے منافق، منافق یہ ہے جو علی کے فضائل اپنے ساتھ جوڑے، ابو طالب کے فضائل اپنے ساتھ جوڑے۔ یقین کریں تاریخ شرمندہ ہے اس بات سے کہ اہل بیت کے فضائل کی روایتوں کو اپنے ساتھ ہی انہوں نے جوڑا، اتنے تک جوڑا کہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اب ہمارا سر شرم سے اٹھتا نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تمہارے بھی یہ فضائل ہے؟ جی ایک مشہور واقعہ ہمارے علی پور قبلہ استاد المسیح محمد یا نفی رحمت اللہ علیہ، شاید پہلے بھی میں سنا چکا ہے، ہاں جی اے حدیث ہے نا قبلہ کہ حضرت ابو طالب کا ایمان روز قیامت ہاں جی تولا جائے گا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور پوری کائنات کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں۔ ہاں جی حضرت ابو طالب کا ایمان بھاری ہوگا، پلڑا بھاری ہوگا، توجہ ہے نا؟ ہاں جی قبلہ استاد اور علماء دی خدمت ایک مولوی آیا تے یہ حدیث ہوں کہ بید نال جوڑ دی تھی، ٹھیک ہے نا جی، کہ فلانے دا ایمان اتنا ہے کہ روز قیامت پلڑے چ رکھیا ہوئے سی تے دوسرے پاسے ایمان ہو سی پورے کائنات دا، تے ہوں صاحب دا ایمان آلا پلڑا بھاری ہو سی۔ ہوں جملہ قبلہ استاد العلماء فرمایا، جی رحمت علی صاحب شاید پہلے سنی بیٹھو تو سمجھتوں، ٹھیک ہے نا؟ تے قبلہ استاد العلماء فرمایا یا او راوی جھوٹ ہے تے یا ترکڑی خراب ہے، ہاں جی یا وہ راوی جھوٹ ہے یا وہ ترازو خراب ہے۔ یعنی اس حد تک اللہ نے وہ علی کو مقام عطا کیا میرے عزیزوں۔ ہاں وہ علی جو خدا کی گواہی کے ساتھ گواہ بنے، وہ علی جس کے بچے جوانان جنت کے سردار ہوں، وہ علی جو صراط مستقیم ہو۔ بس دو جملے پیغام کے، کیونکہ مجھے آج سلیمان صاحب نے ایک پابندی بھی لگا دیا ٹائم کی، اور ٹھیک ہے افطاری کے بعد اتنا بھی آپ سن لیں تو بڑی بات ہوتی ہے، حقیقت ہے، ہاں جی پڑھنے والے کے لیے بھی، چلو پڑھنے والا تو گزارا کر ہی لیتا ہے،
یہ جو کھانے کے بعد جو ہے نا بندہ جو دیواروں کے سارے، خیر الحمدللہ یہاں دیواریں نہیں ہیں، یہ اچھی بات ہے، پردوں کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، ٹیک بھی بندہ نہیں لگ سکتا۔ اپنی سلواتی کے لیے سلوات پڑھی مل کر بآواز بلند اللہ۔ ایک حدیث صرف عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ خرچ کرتے ہیں نا افطاری پہ، اس کا اجر کتنا ہے؟ ہاں جی، صرف ایک حدیث، اس کا اللہ نے ہمارے اوپر بہت خاص لطف کیا ہے۔ ہاں جی، کتنا بڑا لطف ہے، جب حضور معراج پہ گئے نا، معراج پہ یہ بھی اللہ نے ہمیں عزت عطا کیا ہے۔ اس پوری کائنات میں اگر رسول کو معراج پہ بھی کوئی لہجہ ملا ہے تو وہ علی کا ملا ہے، لہجہ بھی ملا ہے تو اللہ کو وہ معراج پہ علی کا ملا ہے۔ بہرحال یہ علیحدہ حدیث ہے، میں مطلب کی طرف ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب میں جنت کے نظارے مجھے کرائے گئے تو مجھے جہنم کے لوگوں کو عذاب ملتے ہوئے بھی نظارے کرائے گئے۔ وہ الگ ہے، ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ کس کس کو کیا عذاب ہو رہا تھا۔ ہاں جی، کچھ مستورات تھیں جنہیں جہنم میں بالوں کے ساتھ باندھ کر لٹکایا ہوا تھا اور ان کے منہ سے پیپ نکل رہی تھی، سمجھتے ہیں نا؟ تو حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں نامحرموں کو اپنے بال دکھاتی تھی، اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی۔ لہذا میری بیٹیاں آپ سن رہی ہیں، آپ زہرا کی کنیز ہیں، کوشش کریں اچھا ہماری یہ جو کزن ہے نا، کس نے کہا یہ محرم ہے؟ ہاں جی، یہ بھی نامحرم ہے، ان کے سامنے بھی بالوں کو چھپانا واجب ہے، واجب۔ کزن محرم نہیں ہوتے، خالہ کا بیٹا محرم نہیں، پھپھی کا بیٹا محرم نہیں، ماموں کا بیٹا محرم، رشتہ داری ہے، خونی رشتہ ہے، لیکن ان کے آگے اپنے بالوں کو چھپانا، شرعی پردہ کرنا واجب ہے۔ اگر ناراض نہیں تو ایک سلوات پڑھو جا۔ وہ حدیث جو عرض کر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں جب میں جہنم کے دروازے پہ پہنچا تو جیسے جنت کے دروازے پہ جملے سنتے ہیں نا لکھے ہوئے ہیں، حضور فرماتے ہیں جہنم کے دروازے پہ 3 جملے لکھے تھے۔ جہنم کے دروازے پہ 3 جملے، عبادت گزار آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ پہلا جملہ جہنم کے دروازے پہ لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ انا حرام علی المتحجدین۔ حضور نے وہ جملہ پڑھا، دنیا کو بتایا، جہنم کے دروازے پہ پہلا جملہ لکھا ہوا تھا، جہنم کہہ رہی ہے کہ میں جہنم تہجد پڑھنے والوں پر حرام ہوں۔ نماز تہجد کی بڑی اہمیت ہے، بہت رتبہ ہے نماز تہجد اور تلاوت قرآن۔ روایت ہے کہ جس گھر میں آدھی رات کو نماز تہجد کے لیے مصلی بچھ جائے، جس گھر میں تلاوت قرآن ہو، آسمان والوں کو وہ گھر ایسے منور نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ ہاں جی، اور اللہ نماز تہجد پڑھنے والوں کو کسی ظالم کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ پہلا جملہ انا حرام علی المتحجدین، دوسرا جملہ کیا تھا؟ جہنم کے دروازے انا حرام علی المصدقین، جہنم کہہ رہی ہے میں دنیا میں صدقہ دینے والوں پر حرام ہوں۔ جو اللہ کی راہ میں لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں، فقراء کو، مساکین کو، گھر سے صدقہ نکالتے ہیں، ہاں بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی، اس پہ روایات آیات بہت ساری ہیں۔ ہاں جی، ہاں صدقہ انسان کی بہت ساری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تیسرا جملہ روزے دار، جہنم کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے انا حرام علی الصائمین، روزے رکھنے والوں پر میں جہنم حرام ہوں، روزے رکھنے والوں پر میں جہنم حرام ہوں۔ یہ پیغام ہے، کوشش کرو اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے پہ جھکاؤ۔ علی کو شیعہ نعروں والا نہیں چاہیے، علی کو شیعہ کردار اور سجدے والا چاہیے۔ توجہ ہے نا، علی کو کردار والا شیعہ چاہیے،
علی کو سجدے والا شیعہ چاہیے، وہ جوان علی کو اچھا لگتا ہے جس جوان کی پیشانی پہ سجدوں کے نشان ہوں. وہ جوان بہت پیارا ہے. من اطعم، وہ روایت جو عرض کر رہا تھا نا، یہ سحری افطاری کا انتظام کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اللہ ہمارے اخلاص میں مزید اضافہ فرمائے. ہاں جی، یہ دکھاوے والا عمل نہیں ہے میرے عزیزو. ہاں جی، یہ اللہ کو راضی کرنے، اللہ اس عمل کو اتنا پسند کرتا ہے. ہاں سید الانبیاء فرماتے ہیں من اطعم مؤمنا صائما، توجہ کرنا، جو کسی روزے دار مومن کو کھانا کھلاتا ہے. کتنا کھانا کھلاتا ہے؟ یشبع، وہ پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے. پیٹ بھر کے کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے. ہاں سید الانبیاء فرماتے ہیں لم یدر اجر ما لہ یوم الآخرت حتی ملائکۃ المقرب و رسول المرسل الا رب العالمین. سید الانبیاء فرماتے ہیں ایک مومن کو کھانا کھلانے کا جو اجر ہے اللہ اتنا عطا کرتا ہے جو روز قیامت اس اجر کو نہ کوئی نبی جان سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ جان سکتا ہے. ایک مومن کو کھلانے کا اجر صرف اللہ ہی جانتا ہے. بس ایک مومن کو کھلانے کا اجر صرف ان للہ مائدۃ علی الارض فی ھذا الشہر. اللہ نے اس مہینے میں دسترخوان بچھا دیا. اس مہینے میں اللہ نے دسترخوان بچھایا. میرے عزیزو یہ جتنے افطاری کراتے ہو نا روزے داروں کے لیے، حقیقت یہ ہے کہ یہ جملہ میرا ہے. رسول فرماتے ہیں کہ دسترخوان اللہ کا بچ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے دسترخوان میرا ہے، میں نے کھلانے کے لیے ڈیوٹی تیری لگا دی ہے. میں نے کھلانے کے لیے تمہیں نمائندہ بنا دیا. دسترخوان میرا بچھا ہوا ہے. جتنا بھی مال تو رکھ رہا ہے یہ رب کا ہے، تیرا نہیں ہے. ہاں میں نے کسی اور کی بجائے آج کی افطاری کی ڈیوٹی تیری لگا دی ہے. اللہ تو نے مجھے اتنا عزت عطا کر دی ہے کہ دسترخوان تیرا ہے، انتظام میں کر رہا ہوں. دسترخوان تیرا ہے، انتظام میں کر رہا ہوں. بہت بڑی عبادت ہے میرے عزیزو. کبھی غفلت نہ کرنا اس عبادت میں. کبھی مت سوچنا کہ مال کم ہو جائے گا. اللہ کے ساتھ معاملہ ہو تو پھر مال کیسے کم ہوتا ہے؟ اللہ کی اجر تو آخرت میں عطا ہی کرے گا. دنیا میں بھی خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا. جب دینے والا وہی ہے، جب اس کی ذات کی رضا کے لیے آپ دے، عمل خالص ہو کہ خدا راضی ہو، ریاکاری نہ ہو. صرف یہ نہ ہو کہ حسینی مشن میں لوگ کہیں گے کہ فلان حاجی صاحب کا نام لسٹ میں نہیں ہے. نہیں، اس حسینی مشن کی چارٹ میں لسٹ میں نام لکھانے کے لیے نہیں. ہاں جی، یہ تو صرف اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ڈیٹ پر ہے، وگرنہ اس نیت سے نہ لکھائیں بلکہ اس نیت سے لکھائیں کہ اللہ کے مہمانوں کو کھلانے کے لیے آج رب نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے. ہاں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں. بس میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا، خدا آپ کو جزائے خیر دے. 2 یا 4 منٹ. آج 24 ماہ رمضان، پردیس میں یتیم ہو گئی علی کی بیٹی. اجرکم علی اللہ. میری بیٹیاں، میری بہنیں، اللہ آپ کے پردوں کو سلامت رکھے. اس کائنات میں جتنا پردہ پیارا زینب کو تھا نا، کسی کو نہیں تھا. میں اکثر یہ جملہ پڑھتا ہوں، کتنا پیارا تھا پردہ کہ جب میری بیوی آئی ہے نا واپس کربلا سے مدینہ، نانے کی قبر پہ آئی ہے، ایک جملہ کہا کہ نانا مدینے کے لوگ کہتے ہیں زینب چادر لٹا کے واپس آ گئی. نانا مدینے کے لوگ کہتے ہیں زینب چادر لٹا کے، سنو گے میری بیٹی، اللہ آپ کے پردوں کو سلامت رکھے، رو کر کہتے ہیں نانا تیری عزت کی قسم ہے، زینب نے چادر اپنی مرضی سے نہیں دی. زینب نے چادر اپنی مرضی سے نہیں دی. نانا جب شام غریبہ ہوئی نا،
شمر کمینہ میرے خیمے میں آیا، شمر کمینہ میرے خیمے میں آیا، رو کر کے دے نانا اس نے میری چادر میں ہاتھ ڈالا، میں نے چادر کو نہیں چھوڑا۔ آزاد رو بی بی رو کر کے دے نانا تیری عزت کی قسم ہے، میں نے جب چادر کو نہیں چھوڑا، اس ملعون کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے میرے سر میں نیزہ مارا، میں خاک کربلا پہ گر گئی۔ نانا جب زینب اٹھی تو میرے سر پہ چادر نہ دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزاد وہ علی کی بیٹی آئی ہے کوفہ کے شہر میں، زندگی میں 2 مرتبہ بی بی آئی ہے کوفہ میں، زندگی میں ایک اس وقت آئی جب بابا کی حکومت تھی، علی کی شاہی تھی۔ آزاد علی نے اپنی بیٹی کو بلایا کوفہ میں، حسن مولا مدینہ سے اپنی بہن کو لے کر آئے نا۔ آزاد جب کوفہ کے باہر آئے نا قافلہ، دن تھا، آزاد حسن مولا بابا میری بہنیں کوفے کے باہر آ گئی ہے، سادات بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا۔ علی نے رو کر کہا حسن بیٹا ابھی دن باقی ہے، سورج غروب نہیں ہوا، بازار کھلے ہوئے ہیں، بیٹا قافلہ انتظار کرو، رات ہو جائے، بازار بند ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، بازار کے لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں، بیٹا رات کے اندھیرے میں میری بیٹی زینب کو لے آؤ۔ ادادر رات کا اندھیرا ہو گیا، ادھر زینب نے پہلا قدم ادادر کوفے میں رکھا، وہ محمل جس پر بی بی زینب تھی نا ادادر، اس کی مہار میرے مولا علی کے ہاتھ میں تھی۔ آگے آگے علی مولا چل رہے ہیں، ادادر ایک چوک پہ پہنچے نا، علی محمل کے قریب آئے، کہتے بیٹی زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹاؤ، ذرا محمل کا پردہ ہٹاؤ۔ آزاد زینب نے پردہ ہٹایا، علی نے رو کر کہا بیٹی دیکھ لو یہ کوفے کا چوک ہے، اے میری بیٹی یہ کوفے کا چوک ہے۔ بابا یہ چوک تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، میں تو تیری شریف بیٹی ہوں۔ رو کر کے دے زینب ہو سکتا ہے کبھی میرے بعد تمہیں کوفے آنا پڑ جائے، اجرکم اللہ، ہو سکتا ہے میرے بعد تمہیں کبھی کوفے آنا پڑ جائے۔ آزاد گھر میں آئی ہے نا، کوفے کی عورتیں اکٹھی ہو گئی، یا علی ہمارا دل کرتا ہے تیری بیٹی زینب کے پاس قرآن پڑھے، اور میری بیٹیاں اللہ آپ کے پردوں کو سلامت رکھے، کوشش کریں اپنی بیٹیوں کو قرآن بھی پڑھائے، خود بھی تلاوت قرآن کیا کرے۔ ہاں بابا ان کو اجازت دے دو، لیکن انہیں کہہ دو کبھی زینب نے رش نہیں دیکھا، کبھی زینب میں رش نہیں دیکھا۔ بابا ایسا ایسا ہو کر آئے، ادادر جب کوفے کی عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں نا، ایک مرتبہ علی سامنے آئے، دیکھ کر کہتے کوفے کی عورتوں پہچان لو یہ میری بیٹی زینب ہے، یہ میری بیٹی زینب ہے، اور کہیں میرے بعد اسے پتھر نہ مارنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس ادادارو ختم ہوگی مجلس، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ یہ پہلی منزل تھی ازادارو، جب حسن لے کر آئے نا کوفے، اس وقت بابا کی شاہی تھی، زینب کے سر پہ چادر موجود تھی، محمل بنے ہوئے تھے، جہاں زینب کہتی تھی قافلہ رک جاتا تھا، ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی تھا۔ ازادر اب دوسری مرتبہ جب زینب آئی ہے نا ازادارو، حالت کیا تھی، سر پہ چادر نہیں تھی، ہاتھ پسے گردن باندھے ہوئے تھے، کہیں سے عباس کا قاتل نظر آتا، کہیں سے علی اکبر کا قاتل نظر آتا، نیزوں پہ حسین کا سر، گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ ازادارو، جب یہ قافلہ کوفے کے بحر پہنچا نا ازادارو، رات کا وقت تھا، ابن زیاد کو بتایا گیا کہ علی کی بیٹیاں قید ہو کے آ گئی ہیں، کوفے کے بحر قافلہ رکا ہوا ہے۔ ازادارو سنو گے، یہ ملعون کہتا ہے قافلہ روکو، رات ختم ہو جائے، دن کا سورج نکل آئے، بازار کھل جائے، لوگ بازاروں کو سجا لے، کوفے کی عورتوں سے کہو چھتوں پہ پتھر لے کر آ جائے، پھر علی کی بیٹی کو لے آنا۔ ازادارو دن ہو گیا، علی کی بیٹی نے قدم رکھا، کہتی اماں فضا یہ وہی کوفہ ہے جہاں میں قرآن پڑھایا کرتی تھی،
اما فضا جہاں میں قرآن پڑھایا کرتی تھی، ازادر قافلہ چل رہا ہے، چھتوں سے عورتیں پتھر مار رہی ہے، ازادر ایک ایسی منزل آئی کہ خاتون نے چھت سے دیکھا، ازادر ایک چھوٹی بچی ہے، ہاں پیاس سے ہونٹ خشک ہے، ہاں ازادر کبھی بار بار اپنے ہاتھوں سے گلے والی رسی کو پکڑتی ہے، ازادر اس نے اپنی کنیز کو بھیجا کہ جاؤ کہو پانی لے جاؤ، اس چھوٹی بچی کو پانی پلا دو، ازادر یہ کنیز آئی نیچے پانی لے کر آئی، بچی نے کہا کہ میں پانی اس وقت تک نہیں پیوں گی جب تک دعا نہ کر لو، جب تک دعا نہ کر لو، لیکن اپنی مالکن سے کہو کہ ذرا آ جائے، ہم اس کے لیے دعا کرنا چاہتی ہے۔ سنو کہ عزادارو، یہ چھت سے مالکن تو آئی، لیکن ایک جملہ بعض علماء نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ جاؤ ان قیدیوں سے کہہ دو میری مدینے میں ایک بی بی رہتی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ ازادر اسرار کے بعد یہ نیچے اتر آئی، ازادر ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے سے کہا کہ تم مدینے کس کو جانتی ہے؟ کہا مدینے میں میری ایک بی بی ہے اور جس کا نام زینب کبریٰ ہے، جس کا نام زینب کبریٰ ہے۔ ہر رو کر کہا ہے ام حبیبہ اگر وہ زینب تجھے کوفے کے بازار میں مل جائے، تڑپ گئی ام حبیبہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہاں نجس بازار، کہاں علی کی بیٹی زینب۔ ازادر بی بی نے پریشان بالوں کو ہٹایا کہ ام حبیبہ مجھے پہچان، میں علی کی بیٹی زینب ہوں، اور تیرا عباس کہا گیا، تیرا حسین کہا گیا کہ جو نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ میرا حسین ہے۔ عباس مارا گیا، زینب قیدی ہو کے کوفہ میں آ گئی۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون